تقریر کرنے کے لیے کہا گیا امت میں اتحاد پر کیسے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس طرح ابھی آپ کو جناب فہیم نے بتایا کہ آج کے ہر مسلمان کے دل کی یہ دھڑکن بنی ہے کہ یار یہ جتنی مصیبتیں ساری دنیا میں آ رہی ہیں، جب ہم اپنی آپ میں غور و فکر کرتے ہیں، ہم اپنی امت کا جائزہ لیتے ہیں، تو مسلمان آپس میں کسی نہ کسی بنیاد پر جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، ایک دوسرے سے دوریاں اختیار کیا ہوا ہے۔ آخر یہ مسئلے کا حل کیا ہو؟ جب ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اتحاد کی ضرورت ہے، تو ایک بات ہم نے مان لی ہے کہ امت اختلافات میں ہے۔ جس لمحہ ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلا، یہ خواہش ظاہر ہوئی کہ امت کو متحد ہونا ہے، ایک جگہ آنا ہے، تو اس بات کو ہم مان چکے ہیں کہ امت اختلافات میں ہے۔ اختلاف یہ جو لفظ ہے، اختلاف کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو تم رد کرنا، اس سے پلٹ جانا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، اس کو نہیں ماننا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں شامل کرنا۔ یہ جو لفظ اختلاف ہے، یہ اختلاف کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ اور اولاد میں اختلاف ہوتا ہے۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنے، لیکن بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر آئی ٹی انجینئر بنوں۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی لڑکی عالمہ و فاضلہ بنے، لیکن لڑکی کی کچھ اور خواہش ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں پڑھ لکھ کر گائنیکولوجسٹ بن جاؤں۔ بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ دو بھائی ایک ہی گھر میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ایک بھائی کے ذہن میں ہے کہ کوئی کاروبار کسی طریقے سے کروں، تو دوسرا بھائی کہتا ہے کہ اسی کاروبار کو کوئی اور طریقے سے کرو۔ یعنی انسان کی فطرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سورہ نساء کی آیت میں کہ انسان بڑا جھگڑالو پیدا کیا گیا ہے۔ اب انسان کے مزاج کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آج دوپہر میں گرمی تھی تو وہ چاہتا تھا کہ ہوائیں چلے، ٹھنڈی ہوائیں چلے اور بارش ہو۔ اب کچھ زبردست بارش کا موسم آ جائے گا تو کہے گا کہ اے اللہ یہ بارش کو بند کر دے، اب تھوڑی سی گرمی چاہیے۔ پھر کہے گا کہ کچھ سردی چاہیے، اور سرما کا موسم شروع ہو گیا، سردی شروع ہو گئی تو کہے گا کہ اے اللہ تھوڑی گرمی چاہیے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا مزاج قرآن میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان بڑا جھگڑالو ہے، کوئی ایک چیز پر اس کا ٹھہراؤ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس فطرت پر جس رب نے ہم کو پیدا کیا، اس رب نے ہمیں ایک دین عطا فرمایا، اور عربی میں دین کہتے ہیں یہ جو دنیا میں آپ بھیجے گئے ہیں، اس دنیا کی پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک آپ کو جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان تمام کے اوپر آپ کی اپنی مرضی بالکل نہیں چلے گی، بلکہ دین نے اللہ کی طرف سے آپ کو جو حکم دیا، آپ کی اپنی ذاتی زندگی پہ، آپ کے باپ کی زندگی پہ، آپ کے ماں کی زندگی پہ، آپ کے پورے خاندان کی زندگی پہ، پوری انسانیت پر صرف دین کا حکم چلے گا، کیونکہ تم اور میں ہم سب کے سب اللہ کے غلام ہیں۔ غلام اور نوکر میں فرق ہوتا ہے۔ آپ لوگ کسی نہ کسی کے پاس شاید نوکری کرتے ہو، یا آپ کے پاس کوئی نوکری کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کے پاس نوکری کرتے ہیں تو نوکری پر جب آپ کو رکھا گیا تو آپ کو کہا گیا دیکھو بھائی تمہارا کام ہے پتھر کو توڑنا اور پتھر میں تراشنا۔ کہیں آپ کو نوکری پر رکھا گیا تو کہا گیا دیکھو بھائی آپ کا کام ہے کمپیوٹر کے اوپر حساب ڈالتے بیٹھنا۔ اب اگر آپ کا مالک آ کر کہے کہ چلو ذرا بیت الخلا صاف کر دو، تو آپ سیدھا کہہ دیں گے صاحب یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، مجھے آپ نے پتھر تراشنے پر لگایا ہے، میں صرف پتھر تراشوں گا، یہ بیت الخلا وغیرہ مجھ سے صاف کرنا نہیں ہوگا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کا مالک آپ سے کہے چلو بیت الخلا صاف کرو، تو آپ کہیں گے میرا کام صرف کمپیوٹر پر حساب و کتاب کرنا ہے، یہ بیت الخلا صاف کرنا میرا کام نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ جو نوکر ہوتا ہے، نوکر جس کام کے لیے چنا گیا ہے اس کام میں وہ مانے گا، باقی کی باتیں نہیں مانے گا، یہ نوکر کی مزاج ہے۔ غلام
غلام کو کہا گیا اب تو پیخانہ ہاتھ سے صاف کر، تو وہ ہاتھ سے ہی صاف کرے گا، وہ پوچھ نہیں سکتا پلٹا کر کہ میں ہاتھ سے کروں کہ جھاڑو سے، حکم ہوا ہاتھ سے تو ہاتھ سے ہی کرے گا، اس کو پلٹا کر مالک کو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے تو میرا بندہ غلام ہے، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے صرف تو مانے گا، پلٹ کر کوئی چیز پر سوال نہیں کرے گا۔ یہ تیرے اختیار میں دیا ہی نہیں گیا ہے، تیرا امتحان تیری پہلی سانس سے آخری سانس تک یہی ہے کہ ساری سانسیں میری بات کو مانا یا نہیں مانا، ساری زندگی صرف میری اطاعت کیا کہ نہیں کیا، جو کچھ میں نے تجھے کہا اسے تو نے اپنی زندگی میں کتنا چنا اور کتنا چھوڑا، یہی تیری زندگی کا امتحان ہے، اور اسی امتحان کی بنیاد پر تو یا تو جنت کی آرام اور وہاں کے سکون کے جو گھر میں جائے گا یا جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اللہ نے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس صرف اور صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندے کے لیے کسی اور طریقہ کار کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 85، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر قیامت کے دن میرا کوئی بھی بندہ، میری کوئی بھی بندی کوئی اور مذہب لے کر آئیں گے، کوئی اور طریقہ لے کر آئیں گے، کوئی اور اصول لے کر آئیں گے سوائے دین اسلام کے، تو میں ان سے وہ ہرگز قبول نہیں کروں گا، اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور طریقے سے آئے گا وہ قیامت کے دن بڑا نقصان اٹھائے گا۔ دین اور مذہب کے اعتبار سے صرف اسلام اللہ نے قبول کیا۔ اب یہ جو دین اسلام ہے، آج جتنے بھی ہمارے لوگ کلمہ گو ہے، جسے ہم ہمارا کلمہ گو بھائی کہتے ہیں، جسے ہم ہماری کلمہ گو بہن کہتے ہیں، کلمہ گو بھائی اور بہن کا معنی کیا ہوا؟ جس کسی نے اپنے اس دل سے اس بات کو مانا اور اس بات کا زبان سے اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہو گیا۔ جو کوئی اس کلمے کو دل سے مانا اور زبان سے اقرار کیا، یہ ہمارا کلمہ گو بھائی اور کلمہ گو بہن ہو گئی۔ کیا مانا ہے؟ ہم دل سے مان چکے ہیں، میں مانتا ہوں کوئی بھی خدا، کوئی بھی رب، کوئی بھی خالق، کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، صرف اللہ میرا پالنے والا، مجھے پیدا کرنے والا، میری دعا سننے والا، میری ہر چیز سرے سے آخر تک ہر معاملے پر صرف اللہ کا اختیار ہے۔ یہ بات میں نے جب مان لی اور کہا کہ میں صرف عبادت اللہ کی کروں گا، اس کے سوا کسی کی نہیں کروں گا، اور جب یہ میں اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میں مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کیا مانوں؟ اللہ کو میں نے مان لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مان لیا، تو ان دونوں چیزوں کو ماننے کے لیے مجھے اس کتاب کو ماننا لازم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو مجھے دونوں کا مکمل تعارف دیتی ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مجھے اللہ کا بھی تعارف دیتی ہے، یہی وہ قرآن ہے جو مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تعارف دیتی ہے۔ نہ صرف تعارف دیتی ہے، جب اللہ نے کہا دین تیرا اسلام ہے، تو یہی کتاب مجھے سکھاتی ہے کہ اللہ کے ساتھ میں غلامی کیسے کروں، میرے نبی کی میں اطاعت کیسے کروں۔ یہ کتاب کا علم جب ہٹ جاتا ہے تو بندہ نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ نبی کی عزت اور احترام برابر سے کرتا ہے۔ یہ کتاب سے جب ہم دور ہو جاتے ہیں تو گویا ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ اور رسول آپ کے اور میرے درمیان آج اس طرح موجود نہیں ہے جس طرح ہم ایک دوسرے کے درمیان آج موجود ہیں۔ میں اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا چاہوں تو میں بے شمار آج کتابیں شاید پڑھ لوں۔ مجھے کئی بار سوالات میں پوچھا جاتا ہے کہ اگر میں سیرت النبی پر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں تو دنیا میں سب سے اچھی سیرت النبی کی کتاب کون سی ہے؟ میں کون سی کتاب پڑھوں جس کے ذریعے سے مجھے میرے نبی کی سیرت پتہ چل جائے؟ میں اس کے جواب میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن۔ اس سے پیاری میرے نبی کی سیرت پر کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی۔ یہی جواب ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔
صحابی نے پوچھا کہ اے میری ماں یا ام المومنین، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا آپ ہمیں ہمارے نبی کی کوئی سیرت کا حصہ بیان کر سکتے ہیں؟ فوری انہوں نے پلٹا کر پوچھا، اے شخص کیا تو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا؟ کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ اگر تو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو قرآن جو کچھ بندے سے مانگتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ پوری کی پوری کیفیت میرے نبی میں موجود تھی۔ یہی میرے نبی کی سیرت ہے۔ آج تمام امت میں جو پریشانیوں کا جڑ ہے، جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ علامہ اقبال جو ایک بڑے ہی مشہور اردو کے شاعر مانے جاتے ہیں، انہوں نے اس قرآن کے بارے میں مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، صحابہ کا ذکر کیا اور کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ جو صحابہ تھے وہ معزز تھے ان کے زمانے میں، ان کا جو زمانہ تھا صحابہ کا، اس میں بڑے معزز تھے، بڑی عزتیں ملی ان کو۔ کس وجہ سے عزت ملی صحابہ کو؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کیا عزتیں ملی ان کو؟ تو ہم کو جب صحابہ کی سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں تو کتابوں سے پتا چلتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو غیر مسلم یہودی رہتے تھے، یہ یہودی جب اپنے کاروبار کی وجہ سے گھر سے کہیں دور جاتے، سفر پر نکلتے، یا کبھی ایسے موقع آتے کہ ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ نکلنا پڑتا لیکن نوجوان بچیوں کو گھر میں ہی روکنا پڑتا، تو جانے والے یہ یہودی اپنی بیویوں کو کہتے، دیکھو ہمیں لگتا ہے کہ اپنی نوجوان بچی کو یہ محمد جو نبی ہیں ان کے ماننے والے صحابہ کے گھر میں چھوڑ دیں گے، ہماری بچی ان کے پاس جتنے آرام سے، امانت داری سے، حفاظت سے رہے گی، خود اپنے خاندان میں اتنی عزت سے اور حفاظت سے نہیں رہے گی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے تو عزت یہ ملی کہ وقت کا سب سے بڑا ان کا دشمن بھی بولتا ہے کہ اگر ان کے پاس ہماری نوجوان بچی رہے گی تو حفاظت سے رہے گی، اپنے خاندان والوں سے زیادہ حفاظت یہ مسلمان کے گھر میں ہمارے بچی کی ہو سکتی ہے۔ دو یہودی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک بنڈا پڑا ہوا ملا۔ ایک یہودی نے دوسرے یہودی کو کہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہاں سے نبی کا کوئی صحابی نہیں گزرا آج۔ دوسرے نے کہا کہ تجھے اتنا یقین کیسے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی محمد کا یہاں سے صحابی گزرتا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یقیناً اس بندے کو راستے سے بازو ہٹا دیتا، یہ تکلیف کی چیز کو بازو کر دیتا اور اس کے بعد ہی یہاں سے گزرتا۔ کا مطلب مسلمان کی پہچان کیا تھی؟ مسلمان وہ جس کی امانت داری کی گواہی غیر دیتا ہے، مسلمان وہ جس کے چال و چلن کی، اس کے بازار میں پھرنے کی گواہی غیر دے کر کہتا ہے کہ اگر یہاں سے مسلمان گزرتا تو یہ تکلیف والی چیز نہ ہوتی۔ اور آج ہم مسلمان کہ اگر کوئی تکلیف والی چیز رستے میں آ جائے تو غیر قسم کھا کر کہے گا کہ یقیناً یہاں سے کوئی مسلمان گزرا ہے۔ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے ہو تاریخ قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کو عزتیں ملی جب انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، تم ذلیل و خوار کر دیے گئے کیونکہ تم اس قرآن سے دور ہو چکے ہو۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ فکر حقیقت میں نہیں ہے کہ امت میں جو اختلافات ہیں یہ ہم سے دور ہو جائیں؟ لیکن یقین مانو یہ صرف دکھاوا اور ڈھکوسلا ہے۔ آپ میں سے کتنے یہاں بیٹھے ہیں جو اللہ کا گواہ بنا کر اپنے دل میں جھانک کر کہو کہ آپ اپنے سگے بھائی کے کتنے اختلاف میں دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی سگی پھوپھو، سگی خالہ، سگے ماموں اور چچا سے نفرت کرتے ہیں، آپ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، آپ معمولی دو کوڑی کی دنیا کے کاروبار میں ان سے متحد نہیں ہونا چاہتے، تو ایسے مسلمان کب اللہ کے نام پہ متحد ہو سکتے ہیں؟ ایسے مسلمانوں کو اللہ ڈبا کر چھوڑ دے۔ ہمارے اندر نفاق ہے آج، ہم زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں جس کے معنی ہمارے دل میں کبھی آتے ہی نہیں ہیں، ہم زبان سے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں جب معاملت داری کی بات آتی ہے تو سب سے بدتمیز اور بد اخلاق ہم ہو چکے ہیں۔ آج کون مسلمان ہے جو نہیں کہتا کہ بھائی آپس میں ملنا چاہیے؟ لیکن گھروں میں جھانکو، آپ کے دلوں میں جھانکو، آپ اپنے سگے بھائی کے خلاف ہیں، آج اپنے سگے ماموں، سگے چچا کے خلاف ہیں،
آپ کاروبار کا جب معاملہ پیسہ کمانے کا معاملہ آتا ہے تو آپ کو پیسہ اتنا عزیز ہے کہ نہ رشتہ عزیز ہے، نہ اخلاق عزیز ہے، نہ آپ کو معاملت داری کی امانت داریاں عزیز ہے، نہ قرآن عزیز ہے، نہ نبی کی سنتیں عزیز ہے، کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ پیسہ 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 چاہیے مجھے بس۔ اب ایسی قوم کی اللہ کیا مدد کرے گا؟ جو قوم اللہ کی عبادت کو ترک کرتی ہے، جو قوم صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، نہ اس کو نماز کی فکر ہے، نہ اس کو روزوں کی فکر ہے، نہ اس کو دین کا علم حاصل کرنے کی فکر ہے، فکر صرف ایک پیسہ پیسہ پیسہ۔ یہ ملک ہندوستان پر مسلمان 1000 سال حکومت کی ہے، لگ بھگ 1000 سال اللہ نے یہ ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا، کہا کہ چلو یہ پوری ہندوستان کی زمین میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، حکومت کرو اس کے اوپر۔ 1000 سال حکومت کرنے کے بعد یہاں پہ حاکموں نے، ہمارے مسلمان حاکموں نے جو نشانیاں چھوڑی، کیا نشانیاں چھوڑی؟ تاج محل جیسا مقبرہ چھوڑا، یہ مسلمان کی شان ہے تاج محل۔ کیا چھوڑا؟ قطب مینار جیسا ایک مینار چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑا؟ بڑے بڑے مقبرے چھوڑ دیے۔ اگر اللہ کے نبی اور صحابہ 1000 سال یہاں ہوتے تو اللہ کی قسم ہے گھرے گھر اللہ کا قرآن چھوڑتے۔ 1000 سال گزر گئے، اس کے بعد انگریز آئے، اس ملک کو چوسا اور لوٹا۔ جب یہاں سے گئے تو ہزاروں سال جو ہندو مسلمان یہاں مل کر رہتے تھے ان کو لڑا کر گئے۔ یہاں کے ہندو دوستوں میں، ان کے بھائیوں اور بہنوں میں، ہندوؤں کے دماغ میں ڈالا کہ مسلمان باہر سے آیا اور تمہیں لوٹا اور چوسا، جبکہ لوٹا اور چوسا ان کمبختے گوروں نے۔ لڑا کر گئے۔ آزادی کے آج 50 سے 60 سال مکمل ہوئے۔ صرف 50 سے 60 سال کے اندر آج یہاں کا ہر غیر مسلم لگ بھگ چاہتا ہے کہ اس ہمارے ملک میں ہم کو مسلمان نہیں چاہیے۔ وجہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اتنا ہم اپنے آپ کو گرا چکے ہیں کہ غیر ہم سے تنگ ہے، کہتا ہے یار اس کو نکال کر پھینکو تو امن ہے۔ اس کی وجہ ہم ہمیشہ دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ہم کو ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مکرانہ کے امیر ترین لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے جو آپ کو یہاں آپ کے اپنے بچوں کے لیے اسکول اور کالج جانے سے روکا ہوا ہے؟ کون ہے جو آپ کو رکاتا ہے ان کو تعلیم دینے سے؟ آج آپ کے دل میں تعلیم نہیں چاہیے، آپ کا بچہ آپ کو کاروبار میں چاہیے۔ آج آپ کی پوری اولاد کو آپ تعلیم کی اہمیت کی طرف نہیں بڑھاتے، آپ پوری اپنی اولاد کو بالکل جس طرح ایک مالک غلام کو استعمال کرتا ہے، آپ اپنی اولادوں کو غلام بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک بات، آپ کی یہ جو اولاد ہے، معصوم بچے اور بچیاں جو آپ کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، جس کو آپ میرا بچہ میری بچی کہتے ہیں بڑے رعب سے، کل جب قیامت واقع ہوگی تو ان کے بارے میں آپ ماں باپ کو پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کوئی بول سکتے ہیں؟ تم نے اپنے کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہی پوچھا جائے گا نا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہی پوچھا جائے گا؟ تھوڑا جواب دو بھائی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھے گا اللہ کہ تیرے گھر میں میرے ایک نبی کے امتی کو پیدا کیا تھا، اس کو کتنا مسلمان تو نے بنایا وہ بتا مجھے۔ یہ اولاد باپ کی جاگیر نہیں ہے آپ کے، یہ اللہ کا بندہ نبی کا امتی آپ کے گھر میں پیدا کیا گیا۔ آپ کو حصہ دیا جائے گا قیامت میں کہ ایک میرا بندہ تیرے گھر میں، میرے نبی کا امتی تیرے گھر میں پیدا ہوا تھا، تو نے اس کو کتنا اسلام سکھایا اور مسلمان کتنا بنایا۔ ہم کئی بیان سنتے ہیں، مجھ سے کئی گنا بہترین علم والے مقرر یہاں آ کر گئے ہیں، لیکن آج بیان سننے کا مزاج کیسا ہو گیا معلوم ہے؟ جس طرح ہندی مووی بالی ووڈ کا دیکھنے کا ہے۔ آج ایک مووی آئی، کچھ دن اس کے گانے چلے، کچھ دن اس کی سٹوری چلی، تھوڑی دن کے بعد پبلک کو ایک نئی مووی چاہیے۔ کیوں؟ اب وہ سٹوری پرانی ہو گئی، یار کوئی نئی چیز بولو، کوئی نئی چیز بولو۔ مقصد مووی کا کچھ بھی نہیں ہے یار، انٹرٹینمنٹ ہے۔ بیان کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے وہ آتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں، جاتے ہیں، یار بہت اچھا بولے تھے، ارے کیا بول کے گئے بے برادر عمران،
ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر تھی. کیا آیتیں بولے, کیا حدیثیں بولے, آپ لوگوں کے تعریف کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے پورے بیان کے مقصد کو کتنا اپنی زندگی کے لیے لیے وہ پہلے ایک بار غور کر کے دیکھیے. یہ بیان امت مسلمہ میں اتحاد یہ وقت کا تقاضا ہے میرے بھائی. کبھی غور کیا آپ نے کہ خود آپ کتنے بڑے لڑوئیے اور فسادی ہیں اس امت کے اندر. آپ کتنوں سے لڑتے ہیں, کتنے اپنے مسلمان بھائیوں کو گالی دیتے ہیں, کتنے مسلمان بھائیوں کے دل آپ کے دل میں ان کے لیے زہر پڑ رہا ہے. پہلے کبھی غور کرو اس کے اوپر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرا کوئی امتی میرے کسی دوسرے امتی کے بارے میں دل میں بال کے برابر بھی باریک کوئی برائی رکھے گا, جب تک میرے وہ امتی کے دل سے دوسرے امتی کی وہ برائی خارج نہ ہو جائے دل سے, اللہ کی قسم میرا اللہ اس امتی کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. حدیث کو اور واضح مفہوم میں بیان کرتا ہوں. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے دل میں بال کے برابر بھی باریک اگر برائی کا خیال کرے, اللہ کے نبی کہتے ہیں خالق کائنات اللہ رب العالمین اس مسلمان کی دعاؤں کو جس کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے برائی ہے اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ برائی اس کے دل سے نہ نکل جائے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے. ایک صحابی سامنے سے آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کہا دیکھتے ہو وہ جنتی آ رہا ہے میری امت کا. اب یہ جو صحابہ تھے بڑی فکر والے تھے, بڑی تشویش میں پڑ گئے. بولے کہ اللہ کے نبی نے, ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں نبی کے ساتھ, یہ شخص وہاں سے آ رہا ہے, کوئی ایسا خاص ہم کو آج تک یہ کچھ کرتا ہوا نہیں لگا, اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنتی ہے. ایک دو چار صحابہ نے فیصلہ کیا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں یار, ہو سکتا ہے یہ رات میں کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو ہمیں نہیں معلوم, ہم ایک کام کرتے ہیں اس کی جاسوسی کریں گے, معلوم کریں گے کہ وہ اچھا آج ہمارے پاس جاسوسی کیوں ہوتی معلوم ہے, مسلمان کی برائی تلاش کرنے ہوتی. صحابہ جاسوسی کیوں کر رہے تھے, اس کی اچھائی تلاش کرنے کر رہے تھے. آج مسلمان کا مزاج کیا ہے کہ اس کا عیب کیسے نکالوں, اس میں برائی کیا ہے, اس کی بچی کیا کر رہی, اس کی بیوی کیا کر رہی, اس کی بہن کیا کر رہی, انہیں خود کیا کر رہا, انہیں دوسروں کے ساتھ. ارے یار تو تیرا تو دیکھ پہلے. صحابہ کا مزاج, اللہ کے نبی نے کہا وہ جنتی ہے, فکر لگ گئی یار وہ جنت میں جانے وہ کون سا کام کر رہا ہے جو مجھ سے چھوٹ رہا ہے کہ نبی نے وقت کے رسول نے کہا کہ یہ جنتی ہے. پیچھے لگ گئے. بولے صبح سے فجر سے ساتھ ہیں, فجر سے ظہر ہو گئی کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, ظہر سے عصر کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, عصر سے مغرب کوئی خاص چیز نہیں, مغرب سے عشاء کوئی خاص چیز نہیں. سوچا کہ اس جمعے سے اس جمعے تک اس کے ساتھ رہ کے دیکھتے ہیں, عشاء کے بعد رہ کے دیکھتے ہیں. پورا ایک ہفتہ نکال دیا, کوئی خاص چیز نظر ہی نہیں آئی. آخری میں ان لوگوں نے کہا ٹھہرو یار ایک کام کرتے ہیں, وقت کیوں خراب کریں, ہم تینوں مل کر اس شخص کو پوچھتے ہیں بھائی تو کون سا عمل کر رہا ذرا بتا. کہ وقت کے نبی نے کہا تو جنتی ہے. تینوں نے وہ صحابی کو پکڑا, سلام کیا, کہا بھائی آپ ہمیں بتائیے وہ کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے آتے وقت اللہ کے نبی نے ہم کو کہا دیکھو میری امت کا جنتی آ رہا ہے. وہ صحابی کہتے ہیں دیکھو میں تو کوئی ایسا خاص عمل کرتا ہی نہیں ہوں, میں تو صبح اٹھتا ہوں, یہ میرے کاروبار ہے, نماز کے وقت نماز پڑھتا ہوں, کوئی میرا ایسا خاص عمل نہیں ہے. کہا کہ نہیں یار کچھ تو ہے, وقت کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ تو جنتی ہے, کچھ تو ہے. وہ سوچ میں پڑ گئے کچھ دیر. بولے ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے, ایک عمل مجھے یاد آتا ہے, پتہ نہیں شاید وہی ہو. آپ لوگ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کر کے پوچھ لیں کیا وہی وجہ ہے. کہا بتاؤ بھائی وہ کون سی چیز ہے. یہ صحابی کہتے ہیں جب میں اپنے بستر پر جا کر لیٹتا ہوں میں اللہ کو گواہی میں لیتا ہوں, اللہ کو دل میں یاد کرتا ہوں اور فکر میں لگتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح سے لے کر اس بستر پہ لیٹنے تک میرے دل میں میرے نبی کے کسی امتی کی کوئی برائی تو داخل نہیں ہوئی تھی. محاسبہ کرتا ہوں, کبھی غفلت سے ہو گئی تو لاہور پڑتا ہوں اور دوسرے دن اس مسلمان بھائی سے بڑے اخلاق کے ساتھ جا کر مل لیتا ہوں تاکہ وہ برائی ہمیشہ کے لیے میرے پاس سے نکل جائے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. یہ صحابہ یہ بات سنے اور فوری اللہ کے نبی کے پاس دوڑے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے جب اس کو کہا کہ وہ جنتی ہے تو بڑی فکر ہو گئی ہم کو,
ہم نے سوچا کہ ہم تو آپ کی صحبت میں صبح سے شام تک یہیں پر ہیں. اب یہ ایسا کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو جنتی کہا؟ ہم نے تحقیق کی لیکن کوئی خاص بات سامنے نہیں آئی. آخر میں ہم نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا ہے اللہ کے نبی جب وہ سوتے ہیں تو محاسبہ کرتے ہیں کہ میرے دل میں کوئی مسلمان کی برائی تو نہیں آ گئی. اگر کوئی مسلمان کی برائی آ گئی تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور دوسرے دن اس مسلمان سے فوراً مل لیتا ہوں. کیا ہے اللہ کے نبی یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے جنتی کہا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بے شک یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. آج مسلمان کے دل میں بال کے سب باریک تو چھوڑ دو، پہاڑ ہے پہاڑ دوسرے مسلمان کی برائی، اس کی حسد، اس کی جلن، اس کو ڈبانے، اس کو گرانے، اس کو ذلیل کرنے. مسلمان کی عزت کی اہمیت آج مسلمان کو نہیں معلوم ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی عزت کی اہمیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے اپنی زندگی میں؟ ارے شیخ آپ لوگ جواب نہیں دینا ہے، ادھر سے جواب آنا ہے. ایک ہی حج کیے، آپ کو ایک ہی حج کا موقع ملا. وہ ایک حج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو آپ طواف وداع کر رہے تھے، آخری وداعی کا طواف کر رہے تھے، کعبے کا طواف کر رہے تھے، وداعی کا طواف کر رہے تھے. وداعی کا طواف کرتے وقت آپ کے بازو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے صحابی ہیں؟ یہ کوئی 60 سال 70 سال کے بوڑھے صحابی نہیں ہے نبی کے ساتھ، یہ نوجوان صحابی ہے. آج یہاں پر جو بے شمار نوجوان بیٹھے ہیں جن کی عمریں 15 سال 16 سال 18 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال کی ہیں، آپ لوگ خوش ہوئیے کہ اللہ کے نبی کے بے شمار صحابہ آپ کی عمر کے تھے، اور ایسے ویسے صحابہ نے بڑے بہترین صحابہ خالد بن ولید، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، نوجوان صحابی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے نام ہے دیکھو آپ. یہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نوجوان ہلکے پھلکے دبلے صحابی. فضیلت کیسی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں اے صحابہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی خیرات کی فضیلت کتنی ہے؟ اگر میرا عبداللہ بن مسعود کوئی چیز خیرات کرے تو تم لوگ جانتے ہو کہ اس کے خیرات کی فضیلت کتنی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابہ اگر تم سب کے سب مل کر احد کی پہاڑی کے اتنا سونا خیرات کرو. کیا خیرات کرو؟ سونا. کتنا؟ احد کے پہاڑ کے اتنا سونا تم سب کے سب مل کر خیرات کر دو. اور اگر میرا عبداللہ بن مسعود اپنی ایک مٹھی میں ریتی اٹھا کر خیرات کرے تو اس ریتی کی خیرات کی فضیلت تمہارے اس سونے کی خیرات کے برابر ہے. اللہ اکبر. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے ہیں کعبے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان صحابی کو، کیسے نوجوان ہیں سوچو کہ اپنے وقت کے رسول کے ساتھ نوجوان لگے ہوئے. طواف کرتے وقت اللہ کے نبی نے پوچھا اے عبداللہ بن مسعود کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ دنیا میں اللہ کی سب سے احترام اور عزت والی چیز کیا ہے؟ فوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے. یہ جو کعبے کا ہم طواف کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی سب سے احترام اور عزت والی چیز اس زمین پر ہے. جواب آیا. اللہ اکبر. غور سے سنیے جواب کو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں. جواب آیا اس رب کعبہ کی قسم ہے، اس کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے امتی کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر. اللہ اکبر. یہ جو تم کعبہ دیکھ رہے ہو عبداللہ بن مسعود، اس رب کی قسم جس کا یہ کعبہ ہے، میرے امتی کی عزت اس کعبے سے بڑھ کر ہے. اور آج امت میں امتی کی عزت سب سے زیادہ امتی اچھالتا ہے. کتنی شرم کی بات ہے، کتنے افسوس اور تکلیف کی بات ہے کہ جو مسلمان دنیا کو امن اور تعلیم دینے آیا تھا، یہ مسلمان خود اتنا گر گیا ہے کہ دنیا بدبن ہو چکی ہے مسلمانوں سے.
میں اپنے ساتھ ایک فوٹو لایا تھا. آپ سب کو شاید بہت کلیئر یہ فوٹو نہ دکھائی دے, لیکن جو لوگ میرے بالکل قریب ہیں وہ لوگ اس فوٹو کو اگر دیکھیں گے تو یہ 23 مئی 2013 مئی کا مہینہ, پچھلا مہینہ 23 مئی 2013 جمعرات کے دن ہندو نیوز پیپر میں آئی یہ فوٹو ہے, اور کئی اور اخبارات میں بھی یہ فوٹو آئی. یہ فوٹو کیا ہے؟ آپس میں دو پولیس والے لڑ رہے ہیں. ایک پولیس والا دوسرے پولیس والے کو لٹ لے کر مار رہا ہے. اتر پردیش کا واقعہ ہے. دکھا آپ لوگوں کو, یہ کئی پیپروں میں چھپی انڈیا کے. یہ فوٹو آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہوگی. یہ فوٹو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کے دل میں پولیس کے بارے میں کیا خیال آیا؟ کیا خیال آیا یہ فوٹو دیکھنے کے بعد؟ پولیس آپس میں لڑ رہی ہے. ڈر رہے ہیں کیا جواب دینا؟ جی جی بولیے بولیے, آپ صحیح جواب دے رہے ہیں, بولیے. سبحان اللہ. بھائی نے کہا ہے کہ جو پولیس والوں کا کام ہے ملک میں امن قائم رکھنا, یہی آپس میں لڑکے مرے تو ملک میں کیا امن قائم رکھتے؟ اور ان کے سینئرز نے کیا کیا؟ دونوں کو بھی سسپینڈ کر دیا. امیڈیٹ دونوں کو سسپینڈ کیا. یہ دو پولیس والے یونیفارم میں لڑتے ہوئے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا گیا اس ملک میں امن کے لیے, اگر اس میں ہی لڑنے والے دو فسادی پیدا ہو جائیں تو ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ دونوں کی ہم کو ضرورت ہے, نکال کر پھینکو ان کو ہمارے پاس سے. اگر ایسے اور ہو جائیں گے تو پورے ملک میں فساد مچ جائے گا, امن ملک سے ختم ہو جائے گا. اس سے سبق کیا ملا؟ اللہ نے مسلمان کو دنیا کی پولیس بنا کر بھیجا تھا. یہ مسلمان آپس میں لڑ کے مرے گا تو دنیا میں کون سا اسلام پھیلے گا؟ کون مانے گا کہ ہمارے رسول امن لائے تھے؟ کون مانے گا کہ اسلام امن کا مذہب ہے؟ کیونکہ جو مسلمان کا کام تھا اسلام سمجھانا, یہ خود آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. جنگل میں جائیں گے تو جنگل کے جانوروں کے بھی اصول ہیں. جنگل کے جانور آپس میں ایک دوسرے سے مل کر ہے. آج مسلمان کو آخر کیا ہو گیا کہ ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے. مسلمان کی عزت اچھالنا کتنا بڑا گناہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں. سود کا کاروبار استغفر اللہ العظیم ہمارے مسلمانوں میں بڑا عام ہو گیا ہے. آپ کے مکرانہ کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ 100% یہاں کے جو خان ہیں سنگ مرمر کے, اس کے مالک 100% یہاں مسلمان تھے. ان کی تعداد گھٹ کر کتنے فیصد ہو گئی؟ 60 سے 70%. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی لعنت آئی ان کے اوپر. کیا لعنت آئی؟ ایک زمانے میں کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے پاس سود دینے کے لیے 60 سے 70 کروڑ اپنے ساتھ لائے. یہاں کے مسلمانوں کو سود دیا, مسلمان گر پڑ کر سود لیے اور سوچا کہ سود لے کے کاروبار کریں گے تو برکت آئے گی. اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 میں کہا کہ اللہ وعدہ کرتا ہے کہ سود کے معاملے والوں کو نقصان دے کر ہی رہے گا. وعدہ اللہ کا پورا ہو گیا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سود کے بارے میں؟ 10 لوگوں کو برابر کا گناہ ہے. دینے والا, لینے والا, سود کی جگہ بتانے والا, گواہی دینے والا, قلم دینے والا. 10واں کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میں آپ کے مکرانہ پہلی بار آیا, آپ لوگوں میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ عمران بھائی چلو اس ہوٹل میں چائے بڑی پیاری ملتی ہے, ہم چائے پئیں گے. میں آپ میں سے کسی کے ساتھ کوئی ہوٹل میں بیٹھ گیا جا کر. ہم لوگ گپ شپ کرتے ہوئے چائے پی رہے ہیں اور اچانک ہمارے پیچھے کے ٹیبل پر 2 غیر مسلم بیٹھے ہیں. ایک رامو جی بیٹھے ہیں, ایک لکشمن جی بیٹھے ہیں. یہ دونوں میں ڈیلنگ ہو رہی ہے بزنس کی ڈیلنگ میں ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سود کا پیسہ ہم لوگ حاصل کریں گے اور بینک سے سود لے کر بزنس کریں گے. آپ اور میں چائے پی رہے ہیں, نہ میں ان کو پہچانتا نہ وہ مجھے پہچانتے, نہ آپ ان کو پہچانتے نہ وہ آپ کو پہچانتے. لیکن آپ کے کان پر رکعت پڑی کہ وہ لوگ سود کا کاروبار کرنے والے ہیں. اگر آپ پلٹ کر نہیں بولے بھائی سود حرام ہے, اللہ نے سود کو حرام کیا ہے, اسلام نے سود کو حرام کیا, اگر اتنی بات آپ نہیں بولے, ان کا بزنس ڈیل طے ہو گیا. اس بزنس میں جو سود کا کاروبار ان لوگوں نے کیا اس میں آپ بھی برابر کے شامل ہو گئے. 10واں سمجھ میں آیا؟ سود لینا اور دینا تو چھوڑ دو. آپ بیٹھے
اجنبی کوئی سود کا کاروبار کر رہے ہیں جو غیر مسلمان ہیں، آپ کے کان پہ رکعت پڑی، پلٹ کر نہیں بولے سود حرام ہے، انہوں کی ڈیل ہوئی، آپ اس میں برابر کے شامل۔ کس نے کہا؟ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اچھا، اب یہ جو 10واں ہے، اس کا گناہ کتنا بڑا کہا اللہ کے نبی نے؟ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سود کے کاروبار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 70 الگ الگ قسم کے گناہ دے گا۔ پولیس میں اگر آپ پکڑے گئے تو پولیس آپ کو 3 ڈگری کا ٹارچر دیتی ہے، 1 ڈگری، 2nd ڈگری، 3rd ڈگری۔ 3rd ڈگری ٹارچر سنے پولیس کا؟ سنے نہیں سنے؟ نہیں سنے؟ کیا ہوا؟ پورے گزر کیا ہے کیا 3rd ڈگری سے؟ سنے نہیں سنے 3rd ڈگری؟ سنے نا، اللہ 70 درجوں میں دے گا، 70 گریڈز آف پنشمنٹ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 درجات میں گناہ دیے جائیں گے۔ 70واں سب سے چھوٹا یہ گناہ کس کو ملے گا؟ ایسے کو جو بیٹھا تھا، پیچھے سود کے بارے میں بات چل رہی تھی، بات مکمل ہو گئی، اس نے ان کو روکا ٹوکا نہیں، ایسا مسلمان جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، صرف سن کے نہیں روکا، اس کو 70ویں درجے کا گناہ دیا جائے گا۔ کون سے درجے کا؟ اور یہ گناہ کتنا ہوگا؟ اپنی سگی اماں سے زنا کرنے کے برابر۔ 70ویں درجے کا گناہ سگی ماں سے زنا۔ کوئی کمبخت، کوئی بدبخت، کوئی جہنمی اگر ایسا بدبخت ہے جس نے اپنی ماں سے زنا کیا، تو سود کے معاملے میں جو ایسا شخص ہے جس کے پیچھے کہیں بات چل رہی تھی، کان پہ رکعت پڑی، اس نے نہیں روکا، تو اس کو اللہ قیامت میں سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ دے گا۔ 70ویں درجے کا گناہ۔ پہلے درجے کا کیا ہوگا اس کے مقابلے میں اندازہ کر سکتے ہیں؟ 70واں کتنا گناہ ہے بولا؟ ذرا دوہرا دیتے ذرا زور سے۔ 70واں جو گناہ ہے کتنا ہے بولا؟ کیا کرنے کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا، سب سے بڑا مسلمان کی عزت اچھالنا۔ اللہ اکبر! مسلمان کی عزت اچھالنا، نبی کہتے ہیں تیری سگی ماں سے زنا کرنے سے بھی 70 گنا خطرناک جرم ہے۔ 70 درجات میں سود خور کو گناہ دیا جائے گا، سب سے چھوٹا سگی ماں سے زنا، سب سے بڑا مسلمان کی عزت اچھالنا۔ آج اپنے دل میں آپ لوگ جھانک کر دیکھو، سارے دن میں آپ کے منہ سے اللہ کی بات، رسول کی بات کتنی نکلتی ہے، اور دوسرے مسلمان کی غیبت اور چغلی کتنی کرتے ہیں۔ کاروبار کی حسد میں، خاندان کی حسد میں، کسی اور بہانے سے ساری دن میں ہمارے زبانوں پر بے شمار بار ایک دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے تذکرہ اتنا غلط طریقے سے ہوتا ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور نبی کہتے ہیں سگی ماں سے زنا کرنے سے 70 گنا بڑا گناہ ہے۔ اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ کوئی ایک آپ آج کے بریلوی کو، دیوبندی کو، جماعت اسلامی کے مسلمان کو، تبلیغی جماعت کے مسلمان کو، اہل حدیث مسلمان کو، سلفی کو، آپ کسی بھی مسلک کے مسلمان کو، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کو پکڑ کر ایک سوال کرو، بھائی کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے؟ کیا جواب آئے گا آپ کے حساب سے؟ کیا جواب آئے گا پوروں کا؟ کیا؟ دیکھو میری تقریر کا انداز تھوڑا سب سے الگ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں تقریر میں، تو مہربانی ذرا جواب دیں، اور میں ذرا تھوڑا بہرا ہوں تو ذرا زور سے بولیں۔ کیا سوال تھا میرا ابھی؟ اگر آپ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل سنت والجماعت، سنی دعوت اسلامی، بریلوی، دیوبندی، سلفی، اہل الحدیث، حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی، ان میں سے کسی بھی مسلمان سے پکڑ کر پوچھیں کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، تو جواب کیا آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کیا تم مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو ان کا جواب کیا آئے گا؟ اگر آپ ان سب سے پوچھیں کیا آپ مانتے ہو کہ یہ قرآن خالص اللہ کی کتاب ہے، اس میں ایک حرف بھی
کسی اور کا نہیں ہے سوائے اللہ کے. کیا جواب آئے گا؟ اگر آپ ان سے پوچھو کیا تم مانتے ہو کہ حج صرف کعبۃ اللہ کا ہوتا ہے، کیا جواب آئے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی. منفعت ذرا بھاری اردو لفظ ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے. نفع، کتنا نفع کمائے بولتے ہیں نا. منفعت ایک ہے اس قوم کی. کیسا ایک ہے دیکھو سمجھاتا ہوں. آپ کو پتا چلا کہ افغانستان میں عبداللہ بول کے ایک بچے کو کوئی غیر مسلمان گولی مار کے اڑا دیا. تکلیف ہوتی نہیں ہوتی آپ کے دل کو؟ کیا جواب ہے؟ اچھا تکلیف نہیں ہوتی. زور سے بولو نا. تکلیف ہی تو تکلیف کے انداز میں بولو نا. تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ کیوں ہوتی بھائی؟ آپ نے تو جانا ہی نہیں کہ وہ اہل حدیث تھا کہ نہیں تھا. آپ نے تو پوچھا ہی نہیں کہ بھائی وہ حنفی تھا کہ شافعی تھا. پوچھے پھر بھی تکلیف ہوئی. یہ سینے میں کلمے کی محبت ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. اگر ایک مسلمان کہیں عبداللہ نام کا مرا تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو پہلے تکلیف پہنچے گی کہ میرا مسلمان بھائی. ایک مسلمان اگر دنیا میں ترقی کر کے سائنٹسٹ بن گیا تو ہر مسلمان کا ارے مسلمان ہے بھائی، میاں بھائی ہے اپنا. ارے بھائی اظہر الدین میاں بھائی ہے. ارے بھائی انہیں میاں بھائی عرفان پٹھان میاں بھائی، سب ساتھ. کیوں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ کیسی قوم ہو تم لوگ. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. جب بات نفع کی آ گئی تو تمہارے دل میں نہ سنی رہا، نہ اہل سننا رہا، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث. ارے مسلمان ہمارا بھائی ہے بھائی. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی، سب نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے ہمت کی، کسی کمبخت نے جرت کی ہے کہنے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، تو ہم پورے مل کر بولے نکل چل اسلام کے باہر، لات مار کے نکال دیے. جو بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، کیا کرے اس کو؟ لات مار کے باہر کرے، بولے چل تو مسلمان ہی نہیں ہے بولے. لیکن یہ تو پورے، یہ تو مان چکے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں آخری. علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سو مسلمان بھی ایک. تم مان چکے ہو نبی تمہارا ایک ہے، قرآن ایک ہے، دین اسلام ہے، ایمان تمام چیزوں پر ہے. ہر چیز میں تم ایک چیز کو مانتے ہو تو پھر تم کیسے بٹ گئے؟ تم اپنے نفع اور نقصان میں بھی خوش ہوتے ہو، غم اٹھاتے ہو. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ایک. کیا بڑی بات تھی جو ہوتے سب مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں پر ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ یوں تو تم سید بھی ہو. بھائی آپ کون ہے؟ میں سید ہوں، میں سید. آپ کون ہے بھائی؟ خان. آپ کون ہے بھائی؟ میں افغان. آپ کون ہے؟ شیخ. آپ کون ہے؟ مرزا. علامہ اقبال کہتے ہیں یوں تو تم سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، افغان مرزا بھی ہو. کیا کیا ہے تم؟ سید ہے، شیخ ہے، افغان ہے، مرزا ہے، پٹیل ہے، چودھری ہے. یوں تو تم سید بھی ہو، شیخ بھی ہو، افغان مرزا بھی ہو، سو بھی کچھ تو ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. آج تو ہر چیز اپنے آپ کو پکارنے میں فخر محسوس کر رہا، لیکن مسلمان بولنے سے شرما. یہ کیسا مسلمان ہو گیا؟ اب جب تو یہ مان چکا ہے کہ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، دین ایک، ایمان ایک، اب سوال یہ اٹھتا کہ پھر اختلافات کیوں آئے ہمارے اندر؟ کہاں سے آئے اختلافات؟ اور اختلافات آئے ہیں تو ایک سوال کر کے اس کے بعد بولتا ہوں آگے کا. اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے کہ نہیں ہے؟ پکی بات ہے. تو اختلافات کا بھی حل بتایا گیا ہوگا اسلام میں. کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بدماشی ہے، ہم وہ حل لینا نہیں چاہتے.
ہماری کمزوری ہے، ہماری کمظرفی ہے، ہماری بدبختی اور جہالت ہے. ہمارا اگر میں عام آپ لوگوں کی زبان میں آ کے تھوڑا اسٹیج کے نیچے اتر کے بات کروں تو ہمارا کمینہ پن ہے. ہم وہ حل لینا نہیں چاہتے. حل کیا ہے؟ اچھا سب کو ایک بات کتنا اچھا یاد رہے گی معلوم ہے، اللہ کے نبی بولے بھائی 73 فرقے ہوں گے امت میں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ کیا جواب نہیں آیا؟ وہ جو حدیث میں نبی بولے نا 73 فرقے ہوں گے، وہی حدیث میں فرقے نہیں ہونے کا حل بھی بتایا، وہی حدیث میں. مگر ہم کتنی ہوشیاری کرے دیکھو، خالی اختلافات کو یاد رکھ لیے، حل کو بھول گئے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ ستفترق امتی علی 73 فرقہ. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 171. ناصر الدین البانی جو محدث ہیں انہوں نے اسے جامع الصحیح میں جمع کیا. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ستفترق امتی علی 73 فرقہ. بہت جلد میری امت اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ لے گی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب ایسا میری امت کرے گی کلہم فی النار، تو پوروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور جب یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا الا واحدہ، سوائے ایک کے. صحابہ نے فوری عرض کیا قالو من ہم یا رسول اللہ. صحابہ میں اور ہمارے میں کتنا بڑا فرق ہے دیکھو. ہم ہوتے تو ہم اللہ کے نبی کو پوچھتے اللہ تعالیٰ کے نبی، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 72 جہنم میں گئے نا، یہ لوگ آپ کو انہیں پوچھتے تھے. صحابہ کیا کیے معلوم؟ دوسرے کی برائی تلاش نہیں کیے، خود کو کیسے بچانے کے لیے سوال کیے کہ اے اللہ کے نبی، وہ 72 کے بارے میں نہیں جاننا ہے، وہ جو ایک بچہ آئے گا وہ کیسے ہوگا. آج ہم دیکھو بالکل الٹا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بولے 73 فرقے ہوں گے، تو آپ ہر فرقے کی برائی جاننے میں پورا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. خود کیسا بچنا ہے نہیں معلوم ہے. صحابہ کیا کیے؟ بولے وہ 72 سے سروکار نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، وہ الا واحدہ، وہ جو ایک نہیں جائے گا وہ کیسا ہوگا؟ ان کے اعمال کیسے ہوں گے؟ ان کے کردار کیسے ہوں گے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ اخلاق، اعمال، کردار تو بات کی بات ہے، اس قرآن پر اور آپ کی سنتوں پر ان کا ایمان کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی ذرا جلدی تعلیم دیجئے تاکہ ہم ان 72 میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری کیا کیا؟ اس مسئلے کا مسئلہ کیا ہے؟ میری امت کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ سوائے ایک کے باقی کہاں جائیں گے؟ وہ جو ایک ہوں گے اے نبی کیسے ہوں گے؟ نبی نے جواب دے کر کہا آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، اس پر جو رہے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اتنا آسان حل دیا اللہ کے نبی نے، اتنا آسان حل دیا. امت کو کہا کہ اگر اے میرے امت فرقے بن جائیں، جماعتیں بن جائیں، آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ جہنم والوں میں نہ بنو تو تم ہر زندگی کے معاملے پر یہ دیکھ لو کہ یہ جو تم کام کرنا چاہتے ہو اپنی زندگی میں، یہ کام میں اور میرے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. اگر میں اور میرے صحابہ نے کیا تو خوشی سے کرو، اگر میں اور میرے صحابہ نے نہیں کیا تو کائنات پوری اگر ایک جگہ جمع ہو کے وہ کام کرے تو کائنات پوری کرنے سے وہ کام اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اور میرے صحابہ نے وہ نہیں کیا. قرآن سورہ بقرہ آپ جب شروع کرتے ہیں، قرآن مجید کا دوسرا سورہ فاتحہ میں آپ نے دعائیں مانگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ سبحانہ وتعالی صراط مستقیم عطا فرما دے، سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستے کی ہدایت کر دے، اس پہ چلا دے. وہ راستے پر چلا جس پر چلنے کے بعد تو نے لوگوں کو انعامات دیے، اس راستے سے بچا لے جس پر تیرا غضب ہوا یا جہاں چل کر لوگ گمراہ ہو گئے. آپ آمین بولے. اللہ تعالیٰ فوری کیا کرے معلوم ہے؟ دعا قبول کر کے بولے ٹھیک ہے، سورہ بقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک وہ راستہ ہے جس پہ چلنے سے تم کو فائدہ پہنچے گا. اب آپ سورہ بقرہ شروع کرتے. اللہ تعالیٰ ہم کو تعلیم دے رہا ہے. کیا تعلیم دے رہا ہے؟ بڑی گہری تعلیم دے رہا ہے. غور سے کبھی اس سورے کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا. تعلیم مل رہی ہے کہ دیکھو اگر تم لوگ چاہتے ہو
کہ میری جنت والے بن جاؤ، کامیاب لوگ بن جاؤ، تو تمہارے اندر یہ نشانیاں ہونا چاہیے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ جہنمی کیسے ہوتے ہوں دیکھو، تو دیکھو جہنمیوں کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک آپ کو تفصیل سے دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا گیا. جہنم میں جانے والے، جنت میں جانے والے، کامیاب لوگ، ناکام لوگ. کس کی نظر میں ہے کامیاب اور ناکام؟ کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر کو کوئی بندہ پلٹ سکتا کبھی؟ اللہ کے فیصلے کوئی بدل سکتا؟ کسی کائنات کے مائکے لال میں مجال ہے کہ اللہ کو مجبور کر دے اپنا فیصلہ بدلنے؟ کوئی کر سکتا؟ اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام ہے. عربی میں ریب، ریب علماء بیٹھے ان سے پوچھے، شک یہ بھی عربی لفظ ہے، شبہ یہ بھی عربی لفظ ہے، ریب یہ بھی عربی لفظ ہے. شک، شبہ اور ریب میں کتنا بڑا فرق ہے معلوم ہے؟ شک مانے میرے گھر میں چوری ہوئی تو پولیس پوچھتی آپ کو کسی پہ شک ہے کیا؟ ہاں شاید انہوں کیے ہوں گے، پکا نصاب ہو سکتا ہے انہوں کیے ہوں گے، یہ شک ہو گیا. لا ریب، ریب عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں. کروں سوال نہ کروں؟ آپ میں سے کبھی کسی کے دل میں ایک بار بھی یہ خیال آیا کہ اپنی والدہ سے پوچھوں اماں انہوں صحیح بھی میرے باوا ہے یا نہیں ہے؟ آیا؟ ارے بس سیریس پوچھ رہا ہوں. سوچ رہے ہیں کہ میں کبھی سوچا تھا کہ بھائی ایسا سوچے اپنے باپ کے بارے میں؟ ارے جواب پوروں سے نہیں آ رہا. اللہ کہتا ہے جیسا باپ کے باپ ہونے پہ یقین ہے، اس سے بڑھ کر یقین کر کے یہ کتاب میری اللہ کی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ایک ایک چیز اللہ کی طرف سے بیان کی ہوئی ہے، اور یہ بالکل حق ہے، وہی ہونے والا ہے جو کتاب نے بیان کر دیا ہے. ھدی للمتقین. اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. کا مطلب کیا ہوا کہ انٹرمیڈیٹ میں کوئی کالج میں اگر داخلہ لینا ہے تو 10th پاس کرنا ضروری ہے. 10th ایک 40% لا کر پاس کیا، ایک 95% لا کر پاس کیا، تو پہلے داخلہ کالج کس کو دے گا؟ 40 والے کو کہ 95% والے کو؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن تمام انسانوں کو ہدایت دیتی ہے، لیکن جلد سے جلد ہدایت یہ قرآن سے وہ پائے گا جو متقی ہوگا. ابھی متقی کس کو کہتے ہیں؟ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بات کیا ہے تو میں اللہ خود بتایا. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کو کیسے پہچانے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ غیب کی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں جو قرآن میں یا قرآن میں جو کچھ اللہ کے طرف سے بیان ہوا اور احادیث میں نبی نے بیان کر دیا اس پر ایمان لاتے ہیں، چاہے ان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ ایمان لاتے ہیں. مومنوں کی صفت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 میں 285 میں اللہ نے کہا وقالوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے اطاعت قبول کی. یہ مومن کی صفت ہے. ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی پہلی صفت یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا چاہے اس کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے فوراً پہلے اسے مان لیتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور مومن وہ ہے جو 5 وقت کی نماز کو قائم کر دیتا ہے. باتوں میں بات نکل ہی گئی ہے تو ہمارے درمیان بعض جوہلا اٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن میں 5 نمازوں کا کہیں بھی حکم نہیں آیا. یہ کم بختوں کو نہیں معلوم کہ قرآن کی ایک ہی آیت میں پورے 5 نمازوں کا بھی ذکر ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے پورے 5 نمازوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کا مطلب کیا ہوا؟ اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. رزق کا معنی کیا ہوا؟ پیسہ یا کھانا پینا؟ مال یا کھانا پینا؟
مما رزقناہم ینفقون. عربی کا جو رزق ہے اردو کے رزق سے الگ ہے. اردو میں رزق بولتے ہیں آپ کے پیسے کو یا کھانے پینے کو. عربی میں رزقنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے کا مطلب تمہاری آنکھیں جس سے تم فائدہ اٹھاتے, تمہاری زبان جس سے تم فائدہ اٹھاتے, تمہارے ہاتھ پاؤں جس سے تم فائدہ اٹھاتے, تمہارا دماغ جس سے تم فائدہ اٹھاتے, ہر وہ چیز جس سے تم خود کو فائدہ اٹھاتے, ان سب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور پھر اللہ نے کیا کہا, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اور یہ وہ لوگ ہیں اے نبی جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے ہم نے دوسری کتابیں دوسرے انبیاء پر نازل کی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں. کیا یقین رکھتے ہیں؟ یہ تماشے نہیں کرتے اس دنیا میں کہ میں چاہے کچھ بھی کر لو میرے کو کوئی وہاں پہ چھڑا کے لے کے جانے والے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وَمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. اگر تو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا تو ہم اس کا اجر تجھے دیں گے, رائی کے دانے کے برابر گناہ کرے گا تو اس کا عذاب تجھے بھگتنا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں تیرا حساب لوں گا. اور اگر کوئی کمبخت یہ کہے کہ میرا حساب ہونے والا ہی نہیں ہے مجھے کوئی بچا لے گا کا مطلب وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں, کون سے لوگ؟ جو غیب پہ ایمان لائے, جو نماز کو قائم کیے, جو کچھ اللہ نے ان کو دیا جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیے, اللہ کی کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان لائے اور آخرت پر یقین کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. اگر ہم سب اس کے اوپر جم جائیں تو اتفاق اور اتحاد قائم ہو جاتا. ان کے برخلاف اللہ نے کہا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک اے نبی بعض ایسے انسان ہیں جو ٹھان چکے ہیں کہ ایمان نہیں لانا ہے, جو کفر پر جمے ہوئے ہیں, جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ کسی صورت بھی اللہ کو نہیں ماننا ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو نصیحت کریں یا نہ کریں, یہ لوگ اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں. نہیں ماننے والوں کی, مومنوں کی ایک کیٹیگری, نہیں ماننے والوں کی یہ پہلی کیٹیگری. کون سی؟ جو بالکل اسلام نہیں مانیں گے. دوسری کیٹیگری آیت نمبر 8 میں آئی. آیت نمبر 7 میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کو سخت عذاب دیا جائے گا. 8ویں آیت میں اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب ذرا یہاں سے غور سے سن لو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں بعض انسان ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لائے, آخرت پر بھی ایمان لائے, لیکن یہ ایمان والے ہرگز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اے نبی یہ لوگ آپ کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانتے. جب تک یہ آپ کو اپنا نبی اپنا رسول نہ مانے اللہ کی نظر میں ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے. یخادعون اللہ. اللہ نے اس کی بات کی آیت میں کہا کہ یہ لوگ اللہ کو اور اللہ کے ایمان والے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. اصل یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. اللہ نے کہا ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جو اللہ نے بڑھا دی ہے اور وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے, لیکن وہ بیماری کا ان کو احساس نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان لوگوں سے کہا گیا کہ زمین میں فساد نہ کرو. عربی میں فساد کس کو کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں؟ عربی میں فساد کہتے ہیں کوئی بھی چیز سیدھے سے چلے آ رہی ہے اور اگر آپ اس کے بیچ میں ایسا تھوڑی سی ایک انگلی رکھ دیے, پیر اڑا دیے تو یہ آپ فساد کر رہے ہیں. جگال نکلتا ہے اپنا, انگلی کے اوپر تھوڑا سا چمڑا نکل جاتا ہے نا ناخن کاٹے وقت, وہ تو کھٹ کھٹ کرتا ہے, وہ عام چمڑے سے ذرا الگ ہو گیا, یہ فساد ہو گیا. کانٹا چپ گیا, آپ کی انگلی پھول گئی, وہ جو انگلی عام اس سے ذرا ہٹ گئی, یہ فساد ہو گیا. اللہ جب کہتا ہے زمین پر فساد نہ کرو کا معنی ہے کہ اگر قرآن اور میرے نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی اور چیز کو تم نے اپنایا وہ زمین پر فساد مانا جائے گا.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا گیا زمین میں کوئی فساد نہ کرو، قالوا، ان لوگوں نے کہا انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصل معاملے صحیح کر رہے ہیں. ارے یار سود کھانا حرام ہے، نہیں ہندوستان میں سود کھا سکتے، اس کو اللہ نے فساد کہا. اللہ رسول کا فیصلہ آنے کے بعد جرت کیسی ہوئی کہ تم کوئی اور فتویٰ سناؤ؟ اور مسلمان بے شرم مسلمان، تیری یہ مجال کیسا ہوئی کہ اللہ رسول کا کوئی حکم آیا اور تو اس کے بعد کسی اور سے سوال کرنے گیا کہ اس معاملے پہ مجھے کیا کرنا ہے؟ یعنی اللہ اور رسول کا حکم تیرے لیے کافی نہیں ہے. اللہ اور رسول نے کہا جہیز حرام ہے تو کمبخت جہیز دے دے کر شادیاں کراتے ہیں. کیا بولے تو نہیں بھائی غریب بچی کی شادی ہے نا تو جہیز کریں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں جہیز حرام ہے، مسلمان فیصلہ کرا ہے کہ ہمدردی میں جہیز دے کے شادی کراؤں گا. کیسے ہو سکتا ہے؟ مکھرانا کے بارے میں سنا کہ کافی بڑے ہنگامے ہوتے تھے یہاں شادیوں کے. ارے باپ رے، میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا تیرا شکر ہے کہ میں یہاں نہیں پیدا ہوا. شادی کے اندر اب ایک آپ لوگ فلاحی کام کر رہے ہیں، اس فلاحی کام کے اندر پتا چلا کہ مرد بچے سے اگر 10,000 لیے جاتے ہیں تو عورت بچی کے پاس سے 27,000 لیے جاتے ہیں. میں نے بولا یہ کیوں؟ عورت بچی کو تو 27 پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شادی کے لیے، یہ 27,000 کے لیے جا رہے ہیں. کہا کہ پہلے لاکھوں میں لیے جاتے تھے، اب 27,000 میں لیے جا رہے ہیں. تھوڑا اچھے ہو گئے. میں بولا نہیں، اس کو اچھے ہوئے نہیں بولتے، 1 روپے کے چور کو بھی چور بولتے، 1 کروڑ کے چور کو بھی چوری. چور چوری ہوتا، شریعت کا معاملہ تھوڑا کم تھوڑا زیادہ اس پہ طے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ ہے، ایک گاؤں کے صحابہ تھے، ایمان لائے، لا کر بولے اے اللہ کے نبی، ہم کافی عرصے سے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب ہم اسلام قبول کر لیا اللہ کے نبی، ہم ایمان لا لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم ایمان لا لیا آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں، لیکن آپ سے ایک گزارش ہے اللہ کے نبی، آپ سے التجا ہے، ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ جو ہمارے کئی زمانے کے بت ہیں، دادا پردادا کے پردادا کے زمانے کے، ذرا انہیں نہ توڑوائیں، انہیں ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ ذرا لوگ ابھی بھی اس کے اعتقاد میں ہیں. یہ اللہ کے نبی کا جواب آیا، چہرہ لال ہو گیا. کہا کہ تم لوگ پورے واپس مرتد ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ، میں اسے توڑا کر ہی رہا ہوں. تم پورے پلٹنا چاہتے ہو تو پلٹو، لیکن میں اسے توڑا کر رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بس صحابہ آئے، آ کر بولے کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ کے اوپر قرآن کی شریعت نازل ہو رہی ذرا سخت ہے ہمارے لیے، بہت سخت ہو جا رہی ہے ایک دم. ہم لوگ بچپن سے یہاں پہ شراب پی لیتے آئے، اب شراب مت پیو بول کے حکم آ گیا. ہم لوگ اب بچپن سے ہاتھ دکھاتے تھے، غیب کے باتیں معلوم کرتے تھے، اب غیب کی بات مت معلوم کرو بول رہا قرآن. اے اللہ کے نبی جوا مت کھیلو بول رہا. ذرا تھوڑا نرمی، تھوڑا اگر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15 غور سے سنو. سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15 اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ جو قرآن کے حکم نازل ہوتے ہیں اس میں میری مرضی نہیں چلتی، میرے رب کی چلتی ہے، اور میں ڈرتا ہوں رب کے احکامات سے. مطلب ہے نبی کوئی چھوٹ نہیں ملنے والی ہے، یہ حرام ہے تو حرام، یہ حلال ہے تو حلال. تھوڑا کرتا ہوں، تھوڑا بعد میں کرتا ہوں. سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 44 اور 45. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے بھی میری شریعت میں رد و بدل کی کوشش کی، ہم اس کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر اس کی شارک کو کاٹ دیں گے. آج ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کے دین سے، اللہ کے دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، تو پھر اتحاد اور اتفاق کیسے آئے گا؟ کیونکہ کھلواڑ کرنے والا ایک طبقہ ہے، تقوی پہ رہنے والا ایک طبقہ ہے، قرآن اور سنت کو پکڑ کر رہنے والا ایک طبقہ ہے، قرآن سنت پر کمپرومائز کرنے والا ایک طبقہ ہے. اور نبی بول رہے ہیں کہ جب تفرقے ہو جائیں تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر آؤ. تو نبی اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جان جاتی ہے جان جائے، ماں باپ کے کوئی ٹکڑے کر کے پھینک ڈالے، اولاد کو کوئی ٹکڑے کر کے پھینک ڈالے، ہم سب کچھ سہے ہیں لیکن قرآن پر کمپرومائز نہیں کریں. یہ مسلمان کی صفت تھی. جب تک یہ صفت رہے گی
یہ دنیا پہ تم کو اللہ تعالیٰ حاکم بنا کر رکھے گا. علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ اے مسلمان، کیا ہو گیا تجھے؟ سبق پھر پڑھ صداقت کا، ابو بکر صدیق کی صداقت کا، عدالت کا، عمر ابن خطاب کی عدالت کا، شجاعت کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کام لیا جائے گا تجھ سے دنیا کی امامت کا. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کیسے صدیق اکبر ہے ہمارے؟ کبھی اللہ کے کوئی حکم کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے نبی تھوڑی سی اجازت دے دیجئے کہ میں کچھ دن کے بعد یہ حکم آپ کا مان لوں. اے اللہ کے نبی حالات ایسے ہیں تھوڑا رک جاتا ہوں. حکم آیا جان دینے تیار، مال دینے تیار. آج وہ ہماری صفتیں ختم ہو گئی. اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان لوگوں سے کہا گیا، نبی کے زمانے کے صحابہ کو جو منافقین مذاق کرتے تھے، ان منافقوں کے اوپر آیت نازل ہوئی. جب ان لوگوں سے کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح باقی کے انسان ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. یہ کہتے کیا ہم ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ کس کو بے وقوف بولے؟ نبی کو اور نبی کے صحابہ کو. نعوذ باللہ من ذالک. نبی اور نبی کے صحابہ جو قرآن کی شریعت کو مضبوط پکڑ لیے تھے، ان کے بارے میں ان کمبختوں نے کہا جو قرآن و سنت کو پکڑا وہ بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا انہم ہم السفہاء. ہرگز نہیں نبی، اصل بے وقوف یہ خود ہے. لیکن ان کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. بے وقوف میری شریعت کو ماننے والا بے وقوف، قرآن و سنت کو پکڑنے والا بے وقوف نہیں. بے وقوف وہ نہیں جو قرآن و سنت کو پکڑا، بے وقوف تو وہ ہے جو قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. یہ پوری باتوں کا کیا تعلق ہے اتحاد سے؟ آپ کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ نبی فارمولا یہی دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کہتے ہیں اتحاد چاہیے تو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر آ جاؤ، اتحاد آ جائے گا. اچھا، اب سوال یہ اٹھا کہ اگر مان لو میں نبی اور صحابہ کے طریقے پر نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 137. یہ آیت کا آخری حصہ ہم لوگ لوغرے بنا کے اکثر ہمارے گھروں میں لٹکا کے رکھتے ہیں. آیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اللہ اکبر. ستفترقوا جو حدیث سنایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یہ کس کی تعلیم دی ہے؟ یہ تعلیم کون دی ہے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے والی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ تعلیم دے رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح آپ سب ایمان لائے ہو تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کس پر نازل ہو رہا؟ وقت کے رسول پر. نبی پر ایمان کون لائے؟ صحابہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب لوگ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا تو ہدایت پر ہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ پلٹ گئے آپ کے راستے سے اور آپ کے صحابہ کے راستے سے، وَإِن تَوَلَّوْا إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. ایسا پلٹنے والا جو نبی اور صحابی کے طریقے سے ہٹے گا، یہ وہ آپ کا امتی ہوگا جو شقاق اس امت میں ٹکڑے کرے گا، گروپ بنائے گا، جماعتیں اور فرقے بنائے گا. اللہ کہہ رہا ہے فرقے اور جماعتیں کیوں بن گئی؟ جو مسلمان قرآن اور نبی کی سنت کو صحابہ کے طریقے سے سمجھنا اور عمل کرنا چھوڑا، اللہ کہتا ہے یہ وہ کمبخت آپ کا امتی ہے جو اس دین کے ٹکڑے کرے گا. آپ اختلاف نہیں چاہتے تو اپنی زندگی کا ہر معاملہ نبی اور صحابہ کے طور پر کرنا. ہر معاملہ. چھینکتا ہوں میں، چھینک آتی ہے نا، سنیز، چھینکنے کے بعد اچھی بولتے ہیں ہم لوگ، کیا بولتے ہیں؟ فوری جی. اگر میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ پڑھا تو صحیح ہے، غلط ہے؟ کیوں؟ میں تو قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا. سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے؟
یہ سورہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زبردست آسمانوں میں آواز آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل یہ اتنی خطرناک کی آواز ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آسمان کے ایک مقام سے پیر سیدھا کیا، آسمان کے ایک مقام سے دو فرشتے نکلے ہیں، یہ دو فرشتے اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ایک سورہ نازل کرنے آ رہے ہیں، یہ جنت کے ایک ایسے مقام سے نکلے ہیں جس میں آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، اور وہاں پر کیا ہے سوائے اللہ کے نہیں معلوم، یہ پہلی مرتبہ اس مقام سے نکل کر آ رہے ہیں، یہ آپ کو سورہ فاتحہ دیں گے، واپس اس جگہ پر چلے جائیں گے اور پھر وہاں سے نہیں نکلیں گے، اتنی فضیلت والا سورہ نازل۔ پھر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 میں اللہ نے کہا کہ پوری قرآن کا وزن ایک طرف، سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ تو آپ لوگ میرے کو بول رہے ہیں کہ چھینکنے کے بعد اتنا عظیم سورہ مت پڑھو، کیوں میں مت پڑھوں بھائی؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہاں، تو اس سے سبق کیا ملا جانتے ہیں کہ چھینکنے کے بعد نبی نے فاتحہ کا سورہ پڑھنا نہیں سکھایا، صرف الحمدللہ بولنا سکھایا۔ اگر کوئی مسلمان سورہ فاتحہ پڑھے، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کا پہلا سورہ، عظیم سورہ، اس کی بڑی فضیلت، لیکن جس وقت اس نے پڑھا، جس جگہ اس نے پڑھا، اس نے نبی کی نافرمانی کی، اس نے انجانے طور پر نبی کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ ارے نبی کو بھیجا گیا تاکہ انسانوں کو سکھائے کہ کب کیا کرنا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے اور صرف الحمدللہ کا بولنا ہے، یہ نبی ہم کو سکھانے آئے۔ اگر اس کے بعد میں اپنی مرضی چلاؤں تو میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کر رہا ہوں، انجانے طور پر میں نبی کے نبی اور رسول ہونے کا انکار کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چھینکنے کے بعد سورہ فاتحہ بھی پڑھا جا سکتا تھا، لیکن نبی نے مجھے یہ تعلیم نہیں دی۔ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن نے کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ جھگڑا یہی ہے کہ ہر شخص کہہ رہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں نبی کو آخری نبی اور رسول مانتا ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے قرآن پر بھی ایمان ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کعبے کا ہی حج ہوتا ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے دین میرا اسلام ہے۔ یہ سب تو کہہ رہا ہے میرے بھائی، لیکن جب ماننے کا اور عمل کرنے کا معاملہ آ رہا ہے، اگر اس معاملے میں تو نبی اور صحابہ کی طرح نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے تو فرقے بنائے گا اس زمین کے اوپر، تو جماعتیں بنائے گا اس زمین کے اندر، تو ہے فسادی اس زمین کے اندر، تو ہے وہ بدبخت جس کی وجہ سے یہ نبی کی امت بکھیرے میں آ جائے گی۔ اختلاف نہ کروں تو کیسے نہ کروں، تو اپنے آپ کو نبی اور صحابہ کے طریقے پر لا لے، خود بخود اختلافات ختم ہو جائے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا۔ اگر یہ ایمان لائے جس طرح آپ سب ایمان لائے تو ہدایت پر ہیں، اگر پلٹ گئے انما ہم فی شقاق، یہ لوگ دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایسے وقت میں اللہ کافی ہے، وہ ہر چیز سنتا اور ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 159 میں، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں کہا جو لوگ اپنے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، قیامت میں اللہ ان کا فیصلہ کرے گا۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 52 سے 54 تک جب آپ پڑھیں گے تو اللہ نے کہا اِنَّا هَذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدٌ، بے شک یہ جو امت ہے تم سب کی، یہ امت واحد ایک امت ہے پوری۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تم سب کا رب ہوں۔ فَاتَّقُونَ، بس تم لوگ مجھ سے ڈرو۔ لیکن جن لوگوں نے اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے، زمرے زمرے، ڈپارٹمنٹ بنائے، گروپس بنائے، جماعتیں بنائی، گروہ بنائے، جن لوگوں نے ایسا کیا، اور ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ مطمئن ہے جو تعلیم اس کے پاس ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی صحیح، ہم ہی جنت میں جائیں گے، جو کوئی ایسا کر رہے ہیں ان کو اے نبی ایک وقت کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ پوری قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اختلافات ہونے چاہیے،
کوئی نبی کی حدیث نہیں کہتی اختلافات ہونے چاہیے. اللہ کرے کہ ان کے منہ میں جہنم کی آگ اس زمین پر گرائی جائے جو میرے نبی پر ایک خول سنا کر جھوٹ باندھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا اختلاف رحمت ہے. ارے بدبخت تو پوری قرآن کہہ رہی ہے اختلاف مت کرو, پوری قرآن نصیحت کر رہی ہے آپس میں مت بٹو. کیا میرے نبی کہیں گے کہ اے امت تو اختلافات کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتنی بڑی تہمت ہے اللہ کے رسول کے اوپر. اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں کہا. اللہ کے نبی تو کھلے عام کہہ رہے ہیں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, پورے جہنم میں جائیں گے.